بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں DHM مشتاق چینل۔ اصول حدیث کے سلسلہ میں تقریباً 4 لیکچرز کے اندر جو اہم اور بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے ڈسکس کر دیں، آپ کو سمجھا دیں، اور آج ایک سرسری سا لیکچر ہے۔ اس کے اندر کوئی بہت سمجھنے والی چیز خاص نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو اشارتاً آپ کو بتا دیا کہ اس میں آپ نے کیا کیا تیار کرنا ہے، تو اس کو آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ حجیت حدیث کی ضرورت اہمیت، سوال یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سوال اکثر آتا ہے، تو اس کو تیار کرنا ہے۔ میں نے اس کی ہیڈنگز وغیرہ بنا دی، اسی ترتیب سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ کتاب کے اندر تھوڑا بکھرا ہوا ہے اور کوئی ترتیب باقاعدہ اچھی نہیں دی ہوئی، تو آپ دیکھیں مٹیریل ویسے کتاب میں کافی ہے، میں ایک ترتیب آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کے مطابق تیار کریں۔ حجیت حدیث کی تھوڑی سی وضاحت پہلے آپ نے کرنی ہے کہ حدیث بھی بنیادی طور پر ایک وحی کی ایک قسم ہے۔ وحی کی 2 اقسام بیان کی جاتی ہیں، مطلوب اور غیر مطلوب۔ مطلوب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی باقاعدہ وحی کو کہتے ہیں جس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے، اور تلاوت کس کی جاتی ہے؟ قرآن کی، لیکن وہ بھی وحی ہے۔ اور جو غیر مطلوب ہے وہ بھی وحی ہے، وحی کی ایک قسم ہے مگر اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس سے مراد حدیث ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حدیث کی اہمیت اس حوالے سے بھی اہم ہے۔ حجیت کا مطلب ہوتا ہے اس سے دلیل پکڑنا، جیسے قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں، تو جس طریقے سے قرآن کی اہمیت ہے وہ بھی ایک وحی کی قسم ہے، اس طریقے سے یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی، اور دونوں کی حفاظت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس ذکر کو یہاں صرف اس قرآن نہیں کہا گیا، صرف اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اب اس ذمے کے اندر جو ہے حفاظت کی ذمہ داری میں دونوں آ جاتی ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ تو یہ تھوڑا سا ایک تعارف بتا دیں کہ اس کے بعد یہ حدیث کی جب حفاظت کی بات آئے گی، اس پر عمل کی بات آئے گی، حجیت کی بات آئے گی، تو ظاہر ہے اس کے اندر حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا آپ نے فرق بتانا ہے، حدیث اور سنت کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ حدیث حضور علیہ السلام کے قول کو کہتے ہیں اور قول کے طریقے کو کہتے ہیں، اور جو سنت ہے طریقہ کار، فعل، یعنی جو آپ نے کام کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کی بھی وہی قولی، فعلی اور عملی حدیث ہوتی ہے، اور سنت میں بھی قولی، فعلی اور عملی سنت ہوتی ہے۔ تو اس کا آپ نے تھوڑی سی ڈیفینیشن کر کے اس کے درمیان فرق کر کے تو ایک ہیڈنگ آپ نے یہ بتا دینی ہے۔ اب آگے آ جائیے، حدیث کی اہمیت بحیثیت اطاعت رسول، یعنی حدیث کی اہمیت یا سنت کی اہمیت آپ اس حوالے سے بیان کریں کہ جس طریقے سے اطاعت خدا یعنی اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اور اللہ کی اطاعت قرآن میں بیان کی گئی ہے، بالکل انہی آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو لازمی بات ہے ان کی اطاعت کے لیے ہمیں کیا ہوگا، پڑھنا پڑے گا، اور کس کی طرف جانا پڑے گا؟ حدیث کی طرف۔ اب قرآن کو دیکھیے، یہاں پہ آیات میں نے آپ کے سامنے کچھ لکھی ہیں، کوشش کریں یہ آیتیں جو ہیں ان کو یاد کر لیں اور عربی متن کے ساتھ اس کو لکھیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، جو اس سے منہ پھرے گا بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، سیگا ایک ہے، یہی امر کا سیگا ہے، اور یہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور رسول کے ساتھ بھی ہے، یعنی اس کے جو مفعول بن رہے ہیں وہ 2 ہیں، اللہ اور اس کا رسول۔ تو جیسے اللہ کی اطاعت کرو ویسے ہی رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت کے لیے کیا ضروری ہے؟ حدیث، سنت۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر مزید یہ سورۃ النساء ہے۔ سورۃ الانفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، یہاں بھی آپ یا ایمان والوں کو کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر سورۃ النور میں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو کسی جگہ پر اطاعت دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوا ہے اور کسی جگہ پر ایک اسی کا استعمال۔ سورۃ الزمر کے اندر فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔
آل عمران میں فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی محبت کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضروری ہے۔ آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے نزاع کے معاملات کے اندر آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے، یعنی جب تک مطلب، اور آپ کی حاکمیت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتا ہے لے لو، جس سے منع کرتا ہے اس سے باز رہو۔ تو یہ آیات یعنی آپ اطاعت رسول کے حوالے سے کہہ لیں یا اس کو حجیت حدیث کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کہہ لیں، تو اس حوالے سے آپ آیات لکھیں اور بتائیں کہ کیوں حدیث کی ضرورت ہے، کیونکہ حدیث کے بغیر آپ رسول کی اطاعت کر نہیں سکتے۔ اب دیکھیں حدیث کی اہمیت بحیثیت تفصیل قرآن یا تشریح قرآن، یعنی قرآن کی پہلی واضح اور اتھینٹک جو تشریح ہے، مفصل جو تشریح ہے وہ حدیث ہے۔ حدیث کے بغیر کبھی بھی قطعاً قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کو واضح کر دیں جو آپ پر اتارا گیا ہے، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، یعنی قرآن۔ یتلو علیہم آیاتی، یعنی حضور علیہ السلام کے منصب کو اللہ نے بیان کیا کہ آپ ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ دو آیات بتا رہے ہیں کہ قرآن کی تشریح، قرآن کی وضاحت کا جو ذمہ داری ہے وہ حضور علیہ السلام کے ہیں، اور اس کے بغیر آقا علیہ السلام کی وضاحت کے بغیر، حدیث کی وضاحت کے بغیر، سنت کی وضاحت کے بغیر قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ اس وجہ سے کہ قرآن میں 700 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، مگر کسی جگہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں قرآن ہی کافی ہے میرے لیے اور میں قرآن پر ہی عمل کروں گا، تو پھر اس کو نماز کا طریقہ کہیں سے اور تلاش کرنا ہوگا۔ اس لیے جو موجودہ طریقہ ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کرتا ہوں، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح کرو، مجھے دیکھتے ہو تو پڑھتے رہو، تو یہ تمہاری نماز ہے۔ اور اسی طرح حج کے مناسک ہیں، فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ تو اب لوگوں کو کیا پتہ تھا حج کیسے کرنا ہے، وہ قرآن میں تو آ گیا کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ حج کریں، تو کیسے کرنا ہے۔ یہ چند مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ پھر قرآن کی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کون ہے اور ضالین کون ہے، تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے حدیث میں وضاحت فرما دیا کہ مغضوب جو ہیں یہ یہود ہیں اور الضالین یہ نصارہ ہیں، یہ وہ لوگ گمراہ فرقے ہیں۔ تو اسی طرح پھر الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے سے جب جدا ہو جائے، تو سحری کا حکم تھا کہ تب کھائیں۔ اب صحابہ کرام اس پر پریشان ہو گئے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد رات کا اندھیرا ہے اور صبح کی روشنی ہے۔ تو آپ دیکھیے چند آیتیں میں نے آپ کے، اسی طرح قرآن کی آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور جو لوگ جمع کرتے ہیں، کنز خزانہ رکھتے ہیں سونے اور چاندی کا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو قرآن کہتا ہے ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے عذاب کی۔ تو صحابہ کرام اس کے لیے پریشان ہو گئے کہ اب یہ کیا بنے گا، کہ شاید اس پر ہمارے لیے بھی پکڑ ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام کی پریشانی کا ازالہ حضور علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ جب تم دے دیتے ہو تو وہ تمہارا مال کنز میں شامل نہیں ہوتا، لہذا تم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو جب بھی صحابہ کرام کو کسی آیت کی سمجھ نہیں آتی تھی یا پریشان ہوتے تھے تو وہ براہ راست حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے، تو حضور علیہ السلام اس کی وضاحت فرما دیتے۔ تو حدیث کی ضرورت اس حوالے سے بھی ہے، اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کے بغیر قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ قرآن کی تشریح، قرآن کی وضاحت، قرآن کی تفصیل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حدیث کرتی ہے، اور سب سے اتھینٹک اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث ہی ہے۔ جس قرآن کی آیت کے بارے میں حدیث آ جاتی ہے اس کے بارے میں کسی کی رائے، مجتہد کی رائے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے یہ آیات کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے ہیڈنگ کی شکل میں لکھنا ہے۔
اس کے بعد ہے جی حجیت حدیث احادیث کی روشنی میں، یعنی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا حدیث کے بارے میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ جس نے انکار کیا، فقالوا، لوگوں نے کہا، صحابہ نے پوچھا، من ابا، وہ شخص کون ہے جس نے انکار کیا؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، تو جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا بن گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی اطاعت جنت میں داخلے کا سبب، اور آپ کا انکار یا آپ کی نافرمانی وہ دوزخ میں جانے کا سبب۔ تو آقا علیہ السلام کی اطاعت کا جو ذریعہ ہم تک پہنچا وہ آپ کی حدیث ہے اور آپ کی سنت ہے۔ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، بالکل واضح کلیئر کر دی بخاری مسلم کی، فرمایا جس نے میری اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پہلے اپنی بات کی، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، تو ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ کی نافرمانی پوشیدہ ہے حضور کی نافرمانی میں، اور اللہ کی اطاعت پوشیدہ ہے حضور علیہ السلام کی فرما برداری میں۔ تو اللہ کی حضور علیہ السلام کی فرما برداری کرنے کے لیے کہ کس بات سے آپ نے منع کیا، کس کا حکم دیا، آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ کے شب و روز کیسے ہیں، آپ کا انداز کیا ہے، آپ کی تبلیغ کیسی ہے، یہ سارے معاملات ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ آپ کی سنت سے، احادیث مبارکہ سے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہیں کرتا جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو اب یہ احادیث کی روشنی میں چند احادیث پیش کر دیں، اگر آپ اور بھی یاد کر لیں تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے، چونکہ آپ نے 15 نمبر کا سوال ہو تو بہت لینتھی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب حجیت حدیث صحابہ کرام کی نظر میں، صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی نہ صرف حفاظت کرتے، اس پر عمل کرتے، اور خلفائے راشدین کو آپ دیکھ لیں تو جب بھی جو بھی کوئی خلیفہ بنا اس نے اپنے خلافت میں یہی بات کی، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ میں اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری بات ماننا، اگر میں نہ اطاعت کروں تو میری بات نہ ماننا۔ اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی۔ اور جب قاضی شریح کو آپ نے خط لکھا، فرمایا اگر کوئی حکم کتاب اللہ میں پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، اس کی موجودگی میں کسی دوسری طرف نہ جاؤ، اور اگر ایسا معاملہ پیش آئے کتاب اللہ میں وہ حکم نہ ملے تو پھر سنت رسول کی طرف جاؤ۔ تو باقی بھی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی پہلی ترجیح قرآن یہ ہے، ظاہر ہے اہل علم اور تمام امت کے علماء اور مجتہدین اور پھر عامت الناس سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اصول ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں معاملہ حل کیا جائے گا، مسئلہ پیش کیا جائے گا۔ اگر قرآن اس کے بارے میں کوئی رائے دے دیتا ہے تو بس کافی ہے، اگر قرآن خاموش ہے تو پھر حدیث اور سنت کی طرف دیکھا جائے گا۔ اگر پھر حدیث سے نہیں ملتا تو پھر آگے اجتہاد اور باقی معاملات جو ہیں صحابہ کرام کے اقوال کی طرف جائے گا، تابعین اور اجتہاد جو باقی ذرائع ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی ہمیشہ جب بھی فیصلے کیے ہیں تو انہوں نے فیصلے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، سب سے پہلے قرآن کو سامنے رکھا، اس کے بعد حدیث کو سامنے رکھا، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو کہ آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فقہا جو ہیں، آپ جس بھی فقیہ کو لے لیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں جن کو فقہاء اربعہ کہتے ہیں، تو آپ ان کی جو بھی رائے دیکھتے ہیں، جس بھی مسئلہ کو دیکھتے ہیں، فقہی مسائل کی تشریح کرتے ہیں، تو ان کی بھی ترجیح کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن، اور اس کے بعد جیسے کہ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح مسائل کی تشریح کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں قرآن میں دیکھتا ہوں، اور اگر قرآن میں نہیں ملتا تو پھر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں، حدیث کی طرف دیکھتا ہوں، اگر وہ مسئلہ وہاں بھی نہیں ملتا پھر میں اقوال صحابہ کی طرف دیکھتا ہوں، اور اقوال صحابہ میں اگر جو مختلف اقوال ہوتے ہیں، مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، الگ الگ ہیں، تو وہاں سے میں انتخاب کرتا ہوں، اور جب تابعین کی بات آتی ہے تو وہاں پہ پھر میں اپنی اجتہادی رائے پیش کرتا ہوں۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہر فقیہ نے، امت کے جو مجتہد ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ قرآن کے بعد حدیث کو ترجیح دی، اور حدیث کی روشنی میں ہی
اس کے مسائل کا حل پیش کیا۔ تو اب یہ ایک مسئلہ بہترین آپ ایک سوال جو ہے نا آپ کا حل ہو جائے گا، حجیت حدیث کی ضرورت اہمیت، اس کے اندر ہیڈنگز بھی آ گئیں، آیات بھی میں نے آپ کو دے دیں، حدیث بھی دے دیں اور ہنٹس بھی آپ کو میں نے بتا دیے۔ تو یہ ایک سوال آپ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ میں نے چونکہ ہنٹس کی شکل میں لکھا ہے، ڈیٹیل آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی حفاظت حدیث کے اہم ذرائع۔ جس طریقے سے آپ نے حفاظت قرآن کے متعلق پڑھا تھا کہ قرآن کیسے محفوظ کیا گیا، یہ حدیث کے ذرائع ہیں۔ تو تقریباً باقی ذرائع اسی طرح ہی ہیں جو قرآن کے تھے، اس میں بھی ایک آدھ کا فرق ہے۔ تو سب سے پہلا ذریعہ ہے حفاظت حدیث کا ذریعہ ہے حفظ۔ جس طرح قرآن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام حفظ کرتے تھے، اس طریقے سے حدیث مبارکہ کو بھی صحابہ کرام باقاعدہ طور پہ حفظ کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حافظے کے لیے باقاعدہ دعا بھی فرماتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں جب کوئی حدیث یاد کرتا تو بھول جاتا تھا، تو پھر میں نے یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں حدیث سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چادر مبارک جو ہے جو نیچے بچھاؤ، اور اپنے حضور علیہ السلام دونوں ہاتھ جوڑ کر الٹا دیے 2-3 دفعہ، فرمایا اس کو اکٹھی کر لو۔ تو اس کے بعد پھر وہ زندگی میں نہیں بھولے، اور دیکھے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے لیے باقاعدہ طور پہ دعا بھی کی ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور حافظے کے لیے۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، ہم حدیث سنتے اور پھر آپس میں مذاکرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو حفظ ہو جاتا۔ بہت ساری روایات ہیں، تو چونکہ حافظہ ان کا بڑا مضبوط تھا اور وہ بہت سارے حفاظ تھے قرآن کے بھی اور احادیث مبارکہ کے بھی، تو انہوں نے حفظ کو حدیث کو یاد کیا، اور نہ صرف یاد کیا، احتیاط کے ساتھ یاد کیا۔ اور اگر آپ اس میں آپ لکھنا چاہیں، چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کتابیں موجود ہیں کہ حافظین حدیث جو ٹاپ کے تھے، جس میں سب سے پہلے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 5374 احادیث جن سے مروی ہیں۔ اس کے بعد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، جن کے سے 2630 یعنی 2630 احادیث ان سے مروی ہیں جو انہوں نے آگے روایت کی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک ہیں، ان سے 2286 ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی ام المومنین، اس کا مطلب ہے کہ مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی علمی اور حدیث کے کام میں اہم کردار ادا کیا ہے، ان کی تعداد 2210 ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ 1660 ہیں۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، یہ 1540 ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری ہیں، یہ 1170 ہیں۔ یہ میں نے چند احادیث صحابہ کرام جنہوں نے حدیثیں یاد کر کے آگے روایت کی ہیں۔ تو یہ لوگ ہر وقت قرآن یاد کرتے، حدیث یاد کرتے، آپس میں مذاکرے کرتے، بحث و مباحثہ ہوتا، ایک دوسرے کو سناتے۔ تو حفظ حدیث جو ہے نا یہ ان کا سب سے بنیادی ذریعہ تھا۔ اور دوسرا ذریعہ تھا تعامل صحابہ۔ تعامل صحابہ کا مطلب کیا ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے سنتے اس پر عمل کرتے۔ اور اسلام کی 1400 سال تاریخ میں آپ دیکھیں آج بھی نماز ہے تو بچے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب بڑوں کو تو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں اس طریقے وہ تو اس لیے اسلام جو زیادہ تر آگے تک پہنچا ہے وہ تعامل کو دیکھ کر، یعنی کہ بڑوں نے چھوٹوں نے بڑوں کو دیکھا کیسے عمل کر رہے ہیں، آگے انہوں نے شروع کر دیا، ان کے بعد دوسروں نے شروع کر دیا۔ تو حدیث نماز کے ارکان اسلام ہیں، عقائد ہیں، روزے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے صحابہ کرام پریکٹیکلی کرتے، عملی طور پہ کرتے کہ یہ رمضان کا مہینہ آنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، کن سے منع کرنا ہے، کب کھانا ہے کب نہیں کھانا، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور باقی جو ہے تہجد کی نماز ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، نوافل کرتے، یہ سارے معاملات وہ عملی طور پہ کر کے دکھاتے۔ تو وہ جو چونکہ حضور علیہ السلام نے بتایا تھا، ان کو فرمایا تھا، تو گویا کہ وہ آقا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں عمل کرتے تھے، تو اس طریقے سے حدیث بھی اور سنت دونوں جو ہیں وہ محفوظ ہو جاتی۔ تیسرا جو ایک ذریعہ ہے وہ ہے کتابت، یعنی صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے سنتے تھے اور ساتھ لکھتے بھی تھے۔ اب یہ ایک الگ سے موضوع بھی ہے، بڑا لینتھی موضوع ہے، اور اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیش کی جاتی ہے حدیث جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تکتبوا انی غیر القرآن، کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ نہ لکھو، جس نے لکھا ہے اس کو مٹا دو۔ تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، مستشرقین اور باقی جو منکرین حدیثیں اعتراض کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ آپ حدیث نہ لکھو تو وہ پھر کیوں لکھی لوگوں نے، اور بعد میں لکھی گئی تو اس میں گڑبڑ ہو گیا۔ تو اس کا میں اشارہ سا جواب یہ دیتا ہوں
کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، اس وقت آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ قرآن اور حدیث میں گڑبڑ نہ ہو جائے، مکس نہ ہو جائیں، اور جب کے بعد کا معاملات ہیں، اور یہ خاص وقت کے لیے فرمایا تھا۔ بعد میں بہت سارے لوگوں نے حدیثیں لکھی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کہتے ہیں میں سنتا تھا اور لکھ لیتا تھا، اور مجھے لوگوں نے منع کیا کہ آپ حضور علیہ السلام کی ہر بات سنتے ہیں لکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے بات جا کر کی تو آپ نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو، اللہ کی عزت کی قسم میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو مطلب کیا ہے، پھر اسی طرح ایک شخص آیا، اس کے سامنے جو ہے نا وہ ایک لکھا ہوا کوئی نسخہ پیش کیا گیا، تو اس نے کہا من کتبہ لکا حاضر کتاب، یہ کس کے لیے کتاب؟ یعنی صحابہ کرام کے دور میں کتابت یعنی لکھنے کا رواج موجود تھا، اور صحابہ کرام لکھتے تھے باقاعدہ طور پر۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اور صحابی ہیں جنہوں نے صحیفے لکھے، جن میں سے آپ دیکھیں الصحیفہ صادقہ ہے، یہ ایک صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھا۔ الصحیفہ صحیحہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے ایک شاگرد ہیں حمام بن منبع انہوں نے لکھا۔ وہ اس طریقے سے باقی جو ہے نا الصحیفہ وائل بن حجر ہے۔ تو یہ بہت سارے صحائف جو ہیں باقاعدہ طور پہ حضور علیہ السلام کے دور میں لکھے گئے۔ تو ایک ذریعہ یہ تھا حدیث کو محفوظ کرنے کا، اور ایک ذریعہ چوتھا یہ تھا کہ مذاکرے ہوتے تھے، مجادلے، بحث و مباحثے ہوتے، علمی گفتگو ہوتی تھی، اجتہادی گفتگو ہوتی تھی۔ جس کو نہیں پتہ ہوتا تھا وہ پوچھتا تھا کہ یہ اس کی مسئلے کے بارے میں کسی کو کوئی علم ہے، کسی کے پاس کوئی حدیث ہے۔ لوگ حدیث کی تلاش میں نکلتے تھے، جو لے کر آتا حدیث اس کی بات کو مانتے، یقین کرتے۔ تو یعنی ایک علمی ماحول تھا اور علمی مذاکرے ہوتے تھے، اور اس کے اندر کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ جو حاضر ہیں میری بات ان تک پہنچا دیں جو غائب ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے حضور علیہ السلام کی بات پر عمل کیا صحابہ کرام نے، اور ایک جگہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں تک بات پہنچاؤ اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا، جس کے پاس جو علم تھا لوگوں تک پہنچایا، اس پر مذاکرے بھی ہوئے، بحث و مباحثے بھی ہوئے، اور اس پر جو ہے علمی گفتگو بھی ہوئی۔ پھر بہت سارے معاملات میں اختلاف رائے بھی ہوا، پھر لوگ صبح دلائل بھی دیتے رہے۔ تو اس طریقے سے پھر وہ آقا علیہ السلام کے فرامین جو تھے وہ سارے محفوظ ہوئے۔ تو اس کو آپ ڈیٹیل میں ایک سوال مکمل جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ تیار کر لیں۔ اچھا، یہ دو ٹاپک ہیں، اور ایک یہ ٹاپک اس میں سے ایک سوال ضرور آنا ہے، میں نے اس پر صرف نام لکھا ہے، اب آپ نے تیار خود کرنا ہے۔ سیاستہ کا تعارف، 6 کتابیں حدیث کی صحیح ترین ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، اور ابن ماجہ سنن ابی داؤد بتا دیا آپ کو، اور نسائی، سنن نسائی۔ تو یہ 6 حدیث کی کتابیں جو ہیں، اس کے اندر میں جو آپ کو بتا دوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بخاری اور مسلم ہے نا، ان کو تیار کرنا اچھے طریقے سے۔ امام بخاری کا تعارف، اس کے بعد امام مسلم کا تعارف، ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر بہترین یہ سوال آپ کو 2 طریقے سے آ سکتا ہے کہ امام بخاری اور کا تعارف کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا امام بخاری کی کتاب کا تعارف کیا ہے، یہ الگ سوال بھی آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام مسلم کا تعارف اور امام مسلم کی کتاب کا تعارف یعنی صحیح مسلم کا، یہ بھی آ سکتا ہے الگ الگ بھی، اور جو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ امام مسلم اور امام بخاری کی کتاب یعنی کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے درمیان موازنہ، یعنی انہوں نے کیا کیا شرائط رکھی، ان کی کیا شرط تھی، ان کی کیا شرط تھی حدیث کی، وہ صحت کا کیا تعریف کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، تو یہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ ان دونوں کو، بلکہ یہ 3 سوال بنیں گے، ان کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے، باقیوں کو آپ پڑھ لیں تاکہ وہ شارٹ کویسچن میں تیار ہو جائیں آپ کو۔ اس کے بعد ہے جی کتب احادیث کا اختصار سے تعارف، یعنی کتب احادیث جن کو حدیث کی کتب کی اقسام ہیں، یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ جامع کتاب ہے، ٹھیک ہے، جب ہم جامع کتاب کہتے ہیں تو اس کے اندر وہ جامع سے مراد کیا ہوتا ہے، اس کے اندر 8 موضوعات ہیں، یہ کتاب میں موجود ہے، آپ کو مٹیریل مل جائے گا، 8 موضوع ہیں جس سے متعلق احادیث جمع کی جاتی ہیں، اس کو جامع کہتے ہیں، یعنی جمع کی گئی ہیں ہر کیونکہ کسی ایک موضوع سے ریلیٹڈ حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ مختلف جس میں عقائد بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تاریخ بھی ہے، سیر بھی ہے، فتن بھی ہے، مناقب بھی ہیں، یہ سارے موضوعات اس کے اندر 8 شامل کیے جاتے ہیں، اس کتاب کو جامع کتاب کہتے ہیں، جیسے جامع البخاری بھی ہے اور مسلم بھی۔ اور اس کے بعد ہے سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر احکامات والی احادیث شامل کی جاتی ہیں،
اس کے اندر صرف ایسی احادیث شامل کی جاتی ہیں جن کے اندر احکامات آتے ہیں، تو ان کو جس کتاب میں شامل کیا ترتیب کے ساتھ فقہی مسائل اس کے اندر ہوتے ہیں، فقہی مسائل کو ترتیب سے شامل کیا جاتا ہے، اس کو سنن کہتے ہیں، جیسے سنن نسائی آپ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مسانید۔ مسانید ایسی کتاب کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام کی اسناد کی شکل میں ان کی جو روایات ہیں ان کو ترتیب سے جمع کیا جاتا ہے۔ اور ایک کتاب کا نام ہوتا ہے موجم۔ موجم وہ کتاب ہے جس کے مطابق شیوخ کے جو ہے نا وہ تحت مختلف شیوخ جو ہوتے ہیں ان کے تحت کی حدیثیں لائی جاتی ہیں، اس کو موجم کہتے ہیں۔ پھر مستدرک ہوتا ہے۔ مستدرک کتاب اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی اس کی شرائط نہیں ہوتی، وہ کسی دوسری شرائط کے مطابق اس کے اندر احادیث لے کر آتا ہے۔ مستخرج کا مطلب یہ ہے کہ استخراج کیا جاتا ہے، یعنی اس میں جو دوسری بیان شدہ احادیث کی تائید کرتی ہوں، دوسری جو پہلے سے بیان ہوئی ہیں ان میں تائید کرتی ہوں، مگر اس کو کسی نے نکالا نہ ہو، لکھا نہ ہو، تو اس کو بھی اس میں لایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح الاجزاء ہے، اس کے اندر بھی احادیث۔ تو یہ آپ کی اس کے اندر یہ ساری شارٹ کویشچن کے حوالے سے ہیں، آپ کو بتائیں، یہ آپ کو پوچھی جا سکتی ہیں شارٹ کویشچن میں۔ تو یہ کتب احادیث کے حوالے سے ہے، ان کو آپ نے ان کا تعارف یاد کر لینا، ایک ہے کہ مثال دے دینی ہے۔ اچھا، ایک اور کام کرنا ہے آپ نے کہ یہ آج میں نے بس یہاں تک آپ کو لیکچر یہاں تک دینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اب میں اس کے بعد کوشش کروں گا کہ جو آخری پیپر ہے اس کے اندر عربی گرامر ہے، جو سمجھنے والی چیزیں ہیں میں کوشش کر رہا ہوں وہ لیکچر دوں، تاکہ باقی جو ٹاپک ہیں جو آپ گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں وہ پھر وقت پہ انحصار ہے کہ اگر وقت ملے گا کہ رمضان مبارک بھی آ رہا ہے تو پھر اس کے مطابق دیکھ لیں گے۔ پھر آپ کی طرف سے اگر جو ڈیمانڈ آئے گی کہ یہ ٹاپک ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو پھر انشاءاللہ اس پر بھی بات ہو جائے گی۔ لیکن اب تاریخ حدیث میں سے یہ 3 ٹاپک یا 4 ٹاپک میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس کے اندر کچھ چیزیں سمجھا دی ہیں، کچھ آپ بک سے اس میں دیکھ لیں، تو اس کو اچھے طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ کوئی بھی سوال لکھیں، ڈسپلن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اچھے طریقے سے لکھیں، تاکہ چیک کرنے والے کو پتہ ہو کہ بچے نے ایک اچھے طریقے سے مینج کیا ہے سوال اور اچھے طریقے سے لکھا ہے، دلائل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی تک وہ 15 سے 20 جو ویوز ہیں وہی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، اور باقی کو نہیں پتہ، تو آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو شیئر بھی کر دیا کریں آگے لوگوں تک، تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے نا اس سے استفادہ کریں، اور مجھے بھی اس سے پھر حوصلہ ملتا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ پھر آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق مزید لیکچر جو ہے نا وہ ڈیلیور کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر و شکریہ۔